صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے بارے میں کئی وائس جو پروگرامات میں نے آپ کے سنے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعوذ باللہ مرتد خاص کر جو ہے نا آپ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے پروگرامات میں نے یہ سنے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں؟ ٹھیک ہے، میرے نظریہ جو ہے بتاؤں، ایک منٹ تھوڑا بات۔ جی بسم اللہ۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور اپنا عقائد جو ہے نا واضح کر دے، پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے، میں بھی جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ دیکھیں، صحابہ کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خود بخاری میں موجود ہے، اور آپ لوگوں نے خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ 2-3 حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ان حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس میں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور آپ کے سب سوالات کہ کیا وہ کافر تھے، کافر نہیں تھے، کافر کب ہوئے، کس طرح سے کافر ہوئے، کس دلائل کے بنا پہ کافر ہوئے، وہ آپ ہی کے کتب سے میں جواب دے دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بخاری میں، مسلم میں۔ یہ کتاب صحیح بخاری، میرے محترم ناظرین، چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، کتاب التفسیر میں صفحہ نمبر 818 میں یہ حدیث نمبر ہے 4625 میں، یہاں پر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، جس شخص کو سب سے پہلے کپڑا پہنا جائے گا روز قیامت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا رَيْبِ اُصَيْحَابِ، تو میں کہوں گا یا رب کہ یہ تو میرے پیارے پیارے صحابی ہیں، یا رب یہ میرے پیارے صحابی ہیں۔ فَيُقَالِ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، تو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں انجام دی ہیں۔ اچھا، تو آپ پتہ یہ چلا کہ صحابہ ہیں، ایسے ہیں، یہ ایسے حدیث بہت زیادہ ہیں بخاری اور مسلم میں، اور بہت زیادہ ہیں مختلف اسانید کے ساتھ۔ صحابہ ہیں، روز قیامت لائے جائیں گے، جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں۔ پکارا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اچھا، تو پھر میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تک میں تھا ان پہ میں شاہد تھا، جب تو نے یا اللہ مجھے وفات دی ہے، دوسرے عالم میں منتقل کیا، تو ان کے اعمال پہ تو شاہد رہا ہے۔ فیقال، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ لوگ ہمیشہ اپنے یہ مرتد رہے ہیں، اور ان کے وجہ ارتداد بھی کیا آپ کو بتا دیا میں نے، ان کا وجہ ارتداد یہ ہے کہ وہ وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہے 7049، اس کے بعد میں حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ کا وقت میں نہیں لینا چاہتا، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث کیونکہ ہمارے پاس بہت ہے۔ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، 7049 بخاری ہے، کتاب الفتن میں، کتاب الفتن بخاری۔ اچھا، وہاں پر کہ انا فراتکم علی الحوض، میں سب سے پہلے روز قیامت میں محشور ہو جاؤں گا، آپ سے پہلے حوض کوثر پہ آ جاؤں گا۔ لیرفعن الی رجال منکم، اے میرے صحابہ، آپ میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، حتی اذا اہویت لاناولہم، جب میں آگے بڑھوں گا کہ ان کو میں اپنے ساتھ لے لوں، اختلجونی، مجھ سے دور کیا جائیں گے، تو میں کہوں یا رب اصحابی، اے میرے رب یہ میرے تو صحابہ ہیں۔ یقول لا تدری ما احدثوا بعدک، ندا آئے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ تو صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں جو جہنم جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے متعلق یہ ہے، ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ ایسے تھے، صحابہ میں سے ایسے افراد تھے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی۔ لازمی بات ہے کہ وہ صحابہ جن کی اہمیت نہیں ہے، جن کی ویلیو نہیں ہے، جن کی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ دین میں بدعت داخل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دین میں بدعت وہی داخل کر سکتا ہے جس کی لیڈرشپ ہو۔ ابھی ایک آدمی ہے، اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے، دیکھیں ایک آدمی پرچون بیچتا ہے، دکان ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یا ایک آدمی فوج میں بھرتی ہے، وہ ایک جوان ہے، وہ دین میں بدعت تھوڑی داخل کر سکتا ہے۔ دین میں بدعت کون داخل کر سکتا ہے؟ وہ جس کی پیروکاری ہے، جس کے لوگ احترام کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، جس کی لیڈرشپ ہے۔ جی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرتد ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور ان کی وجہ ارتداد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی، ان کی وجہ ارتداد یہ ہے دین میں بدعت داخل کرنا۔ بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پورا جو ہے ذکر کا مجلس شروع کیا تھا،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اس حدیث کا جواب بھی دوں گا، لیکن آپ کے کچھ لاعلمی پر بھی آپ کو مطلع فرماؤں گا۔ اوکے، فرما دیں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے؟ پہلے تو آپ یہ سوال کا ہاں یا نہ کے ساتھ جواب دے دیں، ایک بھی۔ دوسرا، جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے، اس حدیث کا بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن ابتداءً میں جو ہے نا آپ سے کچھ مطالبہ پیش کرو، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ والسابقون الاولون من الانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے عیسی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مرتد ہو گئے، تو پھر تو یہ تو اس قرآن، یہ جو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے، پھر تو یعنی اس قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، ایک بات۔ دوسرا، جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے، اس حدیث کو صرف ظاہر کو دے کر کوئی استدلال نہیں کرتا، آدمی کو حدیث کے الفاظ کو دے کے کیا ہے الفاظ کس طرح ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ آدمی کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ دوسری جگہ اگر کوئی دے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر کوئی ایسا اگر ظاہری الفاظ کو دے کر تو لوگ سمجھے گا کہ یار یہ واقعی جو ہے نا پھر اللہ رب العزت بھی اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت نعوذ باللہ، تو اللہ کو بھی موت آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ حدیث کو آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ حدیث کو دیکھتے، صحیح طرح غور فکر کرتے، آپ اس استدلال نہ کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ، یہ جو آپ نے وہ پیش کیا ہے وَقُولُ صِحَابِ او صحابی۔ پہلے بات یہ ہے کہ یہاں پر اناسن کا لفظ آیا ہے، اناسن یہاں پر اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کی تنکیر کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو بے شمار تھے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے جو آپ نے دوسری حدیث پیش کیا ہے، وہاں پر رجال کا لفظ ذکر ہے، ایک کے اندر اناس کا لفظ ذکر ہے، دوسرے کے اندر رجال کا لفظ ذکر ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابی تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر کا صیغہ ہے، وہ تصغیر جو ہے نا تقلیل پر دلالت کرتا ہے۔ نہیں، اب کیسے کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یہ بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ بھائی پہلے آپ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا کیا معیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا معیار تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ باقی میں نے آپ کو حدیث کا جواب دے دیا۔ حدیث کے اندر جو ہے نا ان اناسن، ایک جگہ اناسن آیا ہے، وہ دوسری جگہ نا رجالن آیا ہے، تو ان کے الفاظ جو ہے نا حدیث کے ظاہر کے جو الفاظ ہے اناسن رجالن وغیرہ، اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، وہ تنویر جو ہے نا تقلیل کے لیے آتا ہے، یہاں پر یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، اور اس صحابی تصغیر کا صیغہ ہے۔ آپ کو تنوین، تقلیل اور تصغیر اگر سمجھ میں آتے تو آپ اس حدیث سے استدلال نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا معیار کیا تھا، اس پر آپ جو ہے نا تھوڑا سا وضاحت کریں۔ جی اس کے زندگی کا معیار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عزیزو، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ تنوین جو ہے، تنوین تنکیر، وہ کہہ رہا ہے تنکیر یہ تقلیل کے جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تنکیر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تنکیر بولتے ہیں یعنی ایک غیر معین، غیر تعین۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تعریف، یعنی تعریف آپ اس کو معرفہ بنا دیں، اس کو معین بنا دیں۔ اگر ہم کہہ دیں الاصحاب یعنی خاص افراد، میں ٹائمر دوبارہ لگا دوں، خاص اصحاب یعنی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اگر ہم کہہ دیں اصحابن یا رجالن یعنی غیر معین، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا یہ کم یا زیادہ، اس پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے، بات ان کی غلط ہے۔ اور یہ پھر جو لفظ اصحابی یہ کہتے ہیں تقلیل پہ دلالت کر، بالکل تقلیل، کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ صیغہ تصغیر جو ہے یہ تقلیل پہ دلالت کرتا ہے۔ صیغہ تصغیر یا تو تحقیر پہ دلالت کرتا ہے، کسی کے کمینے پن کو بیان کرنا، یا کہ اس کس پہ پیار پہ دلالت کرتا ہے، پیار پہ۔ یا بنیہ لا تشرک باللہ، بنیہ کیا ہے؟ بنیہ جو ہے مصغر ہے ابن کا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ کیا ہے؟ یعنی ننھا بیٹا، چھوٹا بیٹا، عزیز بیٹا۔ تصغیر یا تو تحقیر پہ دلالت کرتا ہے، یا کس پر؟ یا حبیب پر، محبت دکھانے کے لیے۔ تو یہ تقلیل کہتے کہ ان کی عدد کم ہے، یہ ان کی رائے، یہ اس کی دلالت۔ آپ یہ بتاؤ یہاں پر یہ جو یہاں پر تنوین ہے، صحابی تصغیر کا صیغہ یہ کون سا ہے؟
ہاں دے رہا ہوں آپ انشاءاللہ دوں گا، صرف میں بیچ میں اسیحابی اسیحابی یہ سب روایات میں نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے روایت میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، میری بات نہ کاٹیے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ حوض کوثر میں یہ شفاعت کے مقام پہ بیٹھے ہیں. حوض کوثر شفاعت کا مقام محمود ہے، وہاں پہ شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں، وہ امت کی شفاعت کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھائیں کہ ان کی طرف سے، میری بات نہ کاٹو، تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی. ان کا جرم اتنا گناؤنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بھی ان کی شفاعت کرنا چاہیں تو ان کی شفاعت مردود ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیسے گناؤنے جرم کیا. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پر باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2304. یہاں پر سب الفاظ حدیث میں اسیحاب ہے ہی نہیں ہے، اکثر میں اصحابی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے یہ لفظ حدیث جو ہے کہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، ایسے لوگ میرے پاس آ جائیں گے جو میرے ہم صحبت رہ چکے تھے. یہ صریح ہے صحبت میں. اب کتنے زیادہ ہے کم میں، اس میں کسی قسم کی دلالت نہیں ہے. یہ کم ہے نہیں، یہ ہو سکتے ہیں زیادہ ہوں، ہو سکتے کم. لفظ رجالن، لفظ اناسن، یہ کم و زیادہ کی پہ عدد پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے. اچھا حتی اذا رأیتم، جب میں او بھائی صاحب بات کرنے دو پلیز، وہ بات کرنے دو. حتی اذا رأیتم، جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ورفع الی، اور میرے پاس ان کو اوپر کیا جائے گا، اختلی جدونی، مجھ سے دور کیا جائے گا، فلا اقولن ای رب اسیحابی اسیحابی، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے صحابہ میرے چھوٹے. اسیحاب بولتے ہیں چھوٹے کو، لیکن یہ اس کا دلالت مطلب نہیں کہ وہ جسم میں چھوٹے ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں. یہ لفظ لفظ بنیہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر میں شفاعت فرما رہے ہیں. شفاعت یہ ہے کہ اپنی محبت دکھائیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسیحاب یہاں پہ تحبیب کے لیے، محبت دکھانے کے لیے. اچھا تو پکارا جائے گا فَلَيُقَالَنَّ إِلَيَّ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اچھا آپ کے یہ سوال تو آپ کے سوالات کا جواب میں دے دوں ایک ایک کر کے. پہلی بات ہے کہ ان کا یہ پہلی بات ہے کہ یہ صحابہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدد کم ہے، عدد کی یہاں پہ کوئی دلالت نہیں ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. میں نے عرض کیا کہ ہر شخص دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. دین میں وہی بدعت داخل کرتا ہے جس کو، پلیز جواب دے رہا ہوں، جس میں لیڈرشپ کا، اس کو لیڈرشپ مل جائے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا اشارہ کس کی طرف ہے. جن صحابہ کو لیڈرشپ ملا ہے انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جہنمی میں رہے، وہ ہمیشہ مرتد رہیں. جیسے میں نے بخاری کی حدیث دکھایا کہ ہمیشہ جب سے آپ دنیا سے گئے وہ مرتد رہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ ان کا ارتداد کب ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یا ان کے ممات میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں طبعاً یہ لوگ دین میں بدعت داخل تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں تھا. ان کا کون سنتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لوگ پیغمبر کی قیادت کے ماتحت ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے رہے ہیں، وہ نزول وحی کا اعلان وہ فرما رہے ہیں، سنت شریعت کی تعلیم وہ دے رہے ہیں. ان کے زندگی میں تو کسی کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہ دین میں بدعت داخل کریں. ان کے وفات کے بعد ہی دین میں بدعت داخل ہو سکتا ہے. لیکن حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا منزلت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ توبہ، آپ نے ایک آیت پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسری آیت نہیں پڑھی. اچھا وممن حولکم، او بھائی صاحب میں آپ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے حیات میں ان کی کیا حالت ہے. میں جواب دے رہا ہوں، سنو، قرآن سے جواب دے رہا ہوں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو بخاری میں، جو قرآن میں. وممن حولکم من الاعراب منافقون، وممن حولکم من الاعراب منافقون، آپ کے ارد گرد جو صحرائی عرب ہیں، بدو عرب ہیں، وہ ان میں سے منافق ہیں. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے نفاق کی بڑی پریکٹس کیا. مدینہ کے رہنے والے یا تو یہودی تھے، یہودیوں کو بعد میں نکالا گیا، پھر بچے نہیں، تو سب مہاجرین انصار تھے مدینے میں. اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ نفاق میں وہ استاد ہیں. اچھا کیسے استاد ہیں؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کی جانتے ہیں کہ وہ کتنے منافق، وہ منافق کون ہے اور وہ کیسے ہیں. آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. اچھا لا تعلمهم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی نفاق اتنی بڑی ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اتنے بڑے منافق ہیں کہ وہ بالکل ظاہر میں چہرہ دیکھ کے نماز اور سجدہ کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی ہے منافق. نحن نعلمهم، اچھی طرح، کیونکہ قرآن میں مردو علی النفاق، مردو لفظ مردو جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ مردو بولتے ہیں اس شخص کو جس نے بہت پریکٹس کیا.
کہ وہ ایک آپ کے سامنے آ جائے نا بہت ہی نیک زاہد عالم اسلام کا خیر خواہ، اندر سے وہ ہے ہی پکا کافر، اس نے ایسا پریکٹس کر 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 کے پھر کب تھا بھائی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے، رسول اللہ کے بعد تھا. قرآن یہ تو پہلے بات کر دو آپ. یہ تو آیت قرآن کے قرآن جو نازل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ بھی غلط کرو، میں حضرت میں کہہ رہا ہوں. میں آپ نے سوال پوچھا ہے، جواب دینا میرا کام ہے، بار بار سوال دہرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا سوال ہی جواب دے رہا ہوں. تھوڑا جلدی جلدی کر دیتا کہ من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات؟ ان کے حیات کی بات ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے، لازمی ان کے حیات. تو یہ لوگ منافق تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، لیکن یہ دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ لیڈرشپ کچھ بھی نہیں ہے. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، یہ جو ہیں ان کو ہم بہت سخت 2 مرتبہ سخت عذاب دیں گے، ان کو عذاب عظیم کی طرف لائیں گے. اچھا اب آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے، قرآن مجید میں تو صحابہ سب اچھے ہیں، آپ نے کسی ہجرت کی طرف اشارہ کیا، وہ آیت پڑھ کے دکھایا. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں میرے عزیز بات سنیں پہلے میری بات ختم ہو، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جو میں نے بخاری مسلم سے آپ کو دکھا دی ہیں کہ میں نے کہا کہ صحابہ کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ اس سے آپ کو چڑ لگی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کے علماء تو آپ کو سکھاتے نہیں ہیں اور میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تو ان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آیت پڑھ دیں برائے مہربانی، اس آیت سے ترجمہ کریں، استدلال کریں. میں پڑھ رہا ہوں. ہاں وہ آیت پڑھ لیں تاکہ اس سے ہم دیکھ لیں کہ کیا وہ سب پڑھنے دو. ابھی بات کرنے دو، پھر پڑھو. بھائی سن لو بھائی، بات ختم ہونے دو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ جو ہے نا آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں. اور پہلے ان روایات کا جواب دے دو جو میں نے روایت پڑھی ہیں اور جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی جواب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یا اللہ بسم اللہ ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں. آپ یہ چھوٹے لڑکوں کو جو ہے نا یہ آپ وہ ویڈیو بند کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، آپ سے ہم اور ناظرین استفادہ کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. جی بالکل ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا صرف اپنے عقل کے مطابق کیا. آپ جو ہے نا لگے ہوئے اپنی طویلات پیش کر رہی ہے. آپ کی طویلات میں کسی طرح میں آپ کی کتابوں کی طویلات بھی قبول نہیں کرتا، لہٰذا چاہیے کہ آپ کی طویلات کو قبول کرو. پہلی بات تو جو روایت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو روایتوں کا جواب دے دیا کہ بھائی روایتوں کے اندر ایک روایت کے اندر اناسن کا لفظ آیا ہے، دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے، دوسرا ہے صحابی اس کو بنیا پر وہ کر رہے ہو. یہاں پر یہ تحقیر تقلیل کے لیے آیا. تقلیل صحابہ کرام 1,24,000 سے بھی زیادہ تھے. آپ کیسے استدلال کرتے ہو اس سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے مراد جو ہمارے اس حدیث کے شروحات میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کے منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، وہ کون تھے؟ اس کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ آپ مجھے بتائے اس کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ دوسرے آپ جو ہے نا قرآن پاک سے استدلال کرتے ہو مرضوا علی النفاق، تو کیا مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام رہتے تھے؟ مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی رہتے، ابی بن خلف وغیرہ جو منافقین تھے، بڑے لا تعلمهم مرضوا علی النفاق، لا تعلمهم. اسے تو آپ کا استدلال نہیں بدلا. تعلمهم بھائی مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام موجود تھے، صرف انصار موجود تھے. مدینہ کے اندر تو منافقین کی اکثریت موجود تھی، یہ ابی بن خلف وغیرہ، ان کو تو لوگ جانتے تھے. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کی بات کرتے ہیں. بن ابی بن سلول وہ کلم کلا پیغمبر کو گالی دیتے تھے اور وہ کوئی ایسے چھپے منافق نہیں تھے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ کیسے یہاں پر اس تعین کر رہے، تخصیص کر رہے ہو کہ اسے انصار مراد ہے، صحابہ کرام مراد ہیں؟ اس کے پاس آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی دلیل ہے اس تخصیص کرنے کا کہ اسے صحابہ کرام مراد ہے؟ بالکل ختم ہے بات آپ کی، میں شروع کر دوں؟ خبر کر. ایک دوسری بات آپ نے یہ کیا تھا کہ بھائی آپ قرآن پاک سے وہ بتا دیں. قرآن پاک سے میں سب سے پہلے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه، اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں،
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان علی وغیرہ جو صحابہ کرام یہ موجود ہے. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے. رحماء بینہم تراہم، تم ان کو دیکھتے ہو رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پہلی بات سیماہم فی وجوہ من اثر سجود، یہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شیعہ کے جو مفسرین ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، حوالہ غلط دے رہے ہیں. آپ کو حوالہ دیتا ہوں اس کا کہ آپ حوالہ تیار کریں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دوں، آپ حوالہ تیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، آپ حوالہ تیار کریں. میں ان کے جو بھی انہوں نے جو نکات اٹھائے ان کا جواب دے دوں. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ حدیث میں دیکھیں، میں نے حدیث انہوں نے کیا پوچھا مجھ سے، صحابہ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق جو عقیدہ ہے ہمارا میں نے دکھا دیا بخاری سے اور قرآن مجید سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو یہ رد نہیں کر سکتے، کہتے ہیں اس میں رجال آیا ہے، اناسن آیا ہے. پلیز مجھے بات کر، پلیز مجھے بات کر، مجھے تم تعویل رد کر دیتے نا، تم تعویل رد کرتے، تم کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے. آپ بتا دیتے، آپ نے یہ تو نہیں کیا. میں نے اگر ایک پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز میری باری ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے اس حدیث کا غلط مفہوم نکالا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم وہ حدیث پڑھ لیتے اور کہتے یہاں پر یہ جملہ تم نے غلط پڑھا ہے، اس جملے کا مطلب یہ نہیں نکلتا. میں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو وہ بخاری میں لکھا. آپ نے ایک لفظ کا رد نہیں کیا، آپ نے صرف یہ ادعا کیا ہے، میں نے اس کا جواب بھی دیا. آپ نے کہا لفظ رجالن آیا، اصحابن آیا، یہ تقلیل پہ دلالت کرتا ہے. اب بھائی چپ کرو، میری باری ہے. خان صاحب، پٹھان صاحب، آپ چپ کریں، میری باری ہے. اب دنیا کے علماء دیکھ رہے ہیں اس شخص کے عربی پہ روئیں یا ہنسیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنکیر تقلیل پہ دلالت کرتا ہے. اور بھائی تنکیر ہوتی ہے. تنکیر یعنی آپ اس کو نہیں جانتے، نامعلوم افراد، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے مرد آئیں گے، وہ کتنے ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، اس پہ کوئی دلالت نہیں کرتا. اصحاب پھر نے آپ نے اصحاب پھر کہہ دیا کہ یہ تقلیل پہ دلالت، یہ بھی آپ کی غلط بات ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ اس سے مراد منکرین زکوٰۃ ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں. میرے محترم ناظرین، مانعین زکوٰۃ، کیا مانعین زکوٰۃ صحابہ میں سے تھے؟ مانعین زکوٰۃ کو یہ لوگ خود اہل ردہ کہتے ہیں. مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر نے کیا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر نے ان کے مردوں کو قتل کیا ہے، ان کے عورتوں کو ریپ کیا ہے. یہی تو ان کے ساتھ کیا ہے، اس کا نام ان لوگوں نے جہاد رکھا. اب یہ خود کہتے ہیں یہ صحابہ، یہ حدیث ان کے لیے. پہلی بات ہے، اگر یہ مانعین زکوٰۃ تھے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہا ہے؟ اپنے صحابہ کو مرتد کہا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ مانعین زکوٰۃ پر سب آپ نے اعتراف کیا ہے کہ کیونکہ آپ مانعین زکوٰۃ کو آپ مرتد سمجھتے ہیں تو صحابہ سے مرتد ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، مانعین زکوٰۃ تو سب قتل ہو گئے. مانعین زکوٰۃ نے دین میں کیا بدعت داخل کیا؟ مانعین زکوٰۃ آپ تو اس کو مرتد کہتے ہیں، انہوں نے دین میں کیا بدعت داخل کیا ہے؟ اور بھائی چپ کرو، میری باری ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی صحابی مرتد ہوا ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہتے کوئی بھی صحابی مرتد ہوا ہے، پھر آپ مانعین زکوٰۃ کو مرتد کہتے ہو. پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ میں دین میں کون سی بدعت داخل کیا؟ بھائی وہ تو مرتد ہو گئے. ایک شخص دین بدل لیتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، میں آج سے مسلمہ کذاب کا یا سجاح کا پیروکار ہوں، میں نے دین میں بدعت، میں تو مرتد ہو گیا. دین میں وہ بدعت داخل کرتا ہے، بھائی دین میں وہ بدعت داخل کرتا ہے جس کے پاس لیڈرشپ ہو. مانعین زکوٰۃ نے دین میں وہ بدعت مجھے دکھائیں. احدثوا فی دین، کہ انہوں نے، پلیز چپ کرو، پلیز میری باری ہے. ٹان صاحب آپ میرے باتوں کا جواب دے دیں. آپ نے خود ادھر آئے تھے، آپ نے شروع میں کہا ایک دوسرے کے بیچ میں نہ بولے، آئی ایم ایف کی طرح نہ کرو. آپ خود آئی ایم ایف بن گئے ہو، بات کرنے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ میں دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کی، وہ بیچارے قتل ہو گئے تھے. اور وہی وہ بھائی بات کرنے تو پلیز چپ کرو. زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا انہوں نے. بھائی ایک شخص اگر زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بدعت نہیں ہے. اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا میں گناہ گار ہوں. اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور پلیز چپ کرو. نہیں، دین میں بدعت یہ ہے کہ میں ایک تراویح داخل کروں.
तरावी बताता है, ज़कात न देना है गुनाह है। प्लीज बात करने दो। अगर आप ओ भाई खुदा हाफिज आपसे अगर बात नहीं करने देते तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मेरी बारी है, मुझे बात करने दो। मैं आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी है। ये खुद पहले आए थे, इन्होंने शर्त लगा कि मेरे दरमियान गुफ्तगू ना करो, अब खुद शुरू हो गया। मानी ने ज़कात ने कौन सी बिदअत दीन में दाखिल किया? उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। फिर पहली बात। दूसरी बात, मानी ज़कात हमें दिखाओ कि उन्होंने ज़कात का इनकार किया। उन्होंने कहा हम अबू बकर को ज़कात नहीं देते। ये कौन सी हदीस है कुरान और सुन्नत में कि आप पे वाजिब है अबू बकर को ज़कात दे दें? कोई वाजिब है? ज़कात किसको दिया जाता है? फुकरा को दिया जाता है। अबू बकर को किसने खलीफा बनाया कि हम उसको ज़कात दे दें? उनका यही इस्तिदलाल था। अच्छा, फिर आये मुबारका मैंने तिलावत किया है मेरे मोहतरम नाज़रीन। आये मुबारका, व मिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून, अरब के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो बुद्दू अरब हैं, उनमें मुनाफिक हैं पाए जाते हैं। व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक, अहले मदीना में ऐसे लोग हैं जो निफाक के उस्ताद हैं। निफाक के क्या है? निफाक के उस्ताद हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, ये कहता है अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न अबी सलूल है। और अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न अबी सलूल वही तो है जो कुलम कुला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था। यक़ूलून लइन रजअना इला अल-मदीनति लयख़रिजन्न अल-अज़्ज़ु मिन्हु अल-अज़ल वलिल्लाहि अल-इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्न अल-मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। वो यही तो कहता था कि हम मदीना जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तजीर बिल्लाह, उनको इब्न अबी कब्शा कहते थे, गाली देते थे। वो मुनाफिक, वो कोई छुपा हुआ मुनाफिक नहीं था। ये मुनाफिक वो मुनाफिक हैं कि मरदू अला निफाक, इन्होंने निफाक में ट्रेनिंग की है। मरदू अला निफाक, निफाक की इन्होंने प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, उस निफाक के उस्ताद बन गए। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप मुसलमान उनको हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पहचान सकते, हम उनको पहचानते हैं। अच्छा, तो ये अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न अबी सलूल नहीं हो सकते। ये मदीने में सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार के अलावा कोई था भी नहीं भाई साहब। मदीने में मुहाजिर, बात सुनो प्लीज, सुनो, साबित कर दे, मदीने में इसको साबित कर दो। अगर देखो, अगर मदीने में या तो मदीने में सिर्फ सहाबा अंसार थे, ये साबित करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये और हो ही नहीं। अगर कोई और काफिर था, मसलन यहूद नसारा था, ये आया, उससे खिताब ही नहीं है, क्योंकि बात हो रही मुनाफिकीन की, बात हो रही मुनाफिकीन की। मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो जो जाहिर में मुसलमान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको नहीं जानते। इतना ट्रेनिंग किया ना, वो पैगंबर भी, कुरान कह रहा आप भी नहीं जानते। आप जाहिर में, ओ भाई गल सुनो प्लीज, मेरी बात है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। नहीं पूरा घंटा लगे हो, आपने एक अपनी तरफ से तवीलात पेश करो भाई। 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए भाई, आपकी तवीलात को क्यों कबूल करूं? अभी 3 मिनट हो गए, आपने 3-4 सवाल किए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मुनाफिक आप कह रहे हैं, जवाब नहीं दिया। अगर मदीने में एक और भी ताइफा है मुहाजिरीन और अंसार के अलावा जो मुसलमान है, उनका मैं बताओ वो कौन है? जिनको पैगंबर भी नहीं पहचानते, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं पहचानता कि ये हकीकत में मुसलमान नहीं, ये काफिर है। वो कौन है भाई? वो है ही मुहाजिरीन अंसार में से और कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने एक आयत जो सूरह मुबारक फतह में से, उससे इस्तेदलाल किया। आयत ये है, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ हैं, उनकी निशानी यह है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ़ार पे शदीद हैं, वो कुफ़ार पे शदीद हैं। ये आयत कब नाजिल हुई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में। तो हम देखते हैं कि कौन काफिर पे शदीद है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान है, आपस में मेहरबान है। तो मअय्यत ज़ाहिरी मुराद तो है नहीं है कि जो भी पैगंबर के सोहबत में है, ठीक है ना, जो भी पैगंबर के सोहबत में है वो अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, ये तो है नहीं मुराद, क्योंकि हमें पता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ऐसे लोग थे, व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक, मदीना वालों ने, मुहाजिरीन अंसार में ऐसे लोग हैं जो निफाक की ट्रेनिंग करते हुए, निफाक की प्रैक्टिस करते, निफाक के उस्ताद बन गए। ला तालमुम, आप भी उनको नहीं पहचानते, आप भी उनको नहीं पहचान सकते, इतना उनके जाहिर में इतने वो अच्छे बन गए। तो पता ये चला कि मअय्यत ज़ाहिरी तो है नहीं कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठ गया हुआ था, अतमन में अशिद्दा अलल कुफ़ार, ये मअय्यत हकीकी मुराद है कि ए मुसलमानों जान लो, ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल खुदा हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ हकीकत में कौन है? कौन है वो? अशिद्दा अलल कुफ़ार, कुफ़ार पे वो शदीद है। तो भाई तुम मुझे दिखाना अबू बकर ने कब किसी काफिर के नाक से खून निकाला? किसी जंग में दिखाओ। ओ भाई वो कौन शरीक थे? जंग बदर में कौन शरीक? जंग बदर में उसने जिहाद नहीं किया, उमर ने जिहाद नहीं, अबू बकर, उमर, उस्मान, भाई साहब मुझे बात करने दो, अबू बकर, उमर, उस्मान के फिरार साबित हैं,
مختلف جنگوں سے، یہود سے بھاگنا، مشرکین سے بھاگنا. اور بھائی ابھی تھوڑا موقع دے دو. بالکل میں خاموش، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دو، 30 سیکنڈ دے دو. ٹھیک ہے جان. ابھی قرآن نے جو معیار دیا ہے نا کہ یہ کافر پہ جو شدید ہے، سخت ہے، بہادری دکھاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، اگر جنگ وہ شہید بھی ہوا تو شہید ہے، ٹھیک ہے نا، فیروزی شرط نہیں ہے، انسان بہت دفعہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ کیا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں. تو ابو بکر، عمر، عثمان کا ان کا کبھی ہمیں دکھا دینا کہ کس جنگ میں ابو بکر نے ایک پتھر پھینکا ہے. بھائی کتاب آپ کے، تاریخ آپ کے، غزوات کے کتب، مغازی کے کتب آپ کے، بسم اللہ دکھاؤ ابو بکر کا، ہمیں دکھاؤ ہمیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے نو کوئی جو ہے نا اس طرح بس اپنی قرآن حوالہ نہیں ہے، قرآن حوالہ نہیں ہے، سنت حوالہ نہیں ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے وائس میں نے سنے ہیں، جب بھی کوئی استدلال کرتے ہو کہتے ہو کہ ایسی استدلال پیش کرو جو قسم کے ہم مقبول ہوں، قسم قبول کریں. آپ نے تو اپنی طویلات پیش کیا ہے، قرآن مقبول نہیں ہے، آپ نے اپنی طویلات پیش کیا، قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ استدلال کر رہے ہو، تو طویلات کیوں کر رہے ہو؟ اپنے تم صحیح ترجمہ کرو، طویلات آپ نے کی پیش کی، تم صحیح ترجمہ کرو نا، میں نے غلط ترجمہ کیا، تو صحیح ترجمہ کر. سند حوالہ پیش کرو، سند حوالہ پیش کرو. حوالہ تو آپ نے پیش نہیں کی، طویلات شروع کی ہے. اور بھائی تم صحیح کرو، تم بتاؤ کہ میں نے کس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے، کس حدیث میں میں نے غلط سے اس کو تعویل کیا ہے، یا کس آیت کا میں نے غلط بیانی سے کام لیا. بتاؤ آپ نے غلط کیا. ابو بکر عمر جنگ میں شریک نہیں ہوتے. اللہ آپ دکھاؤ مجھے. ابو بکر عمر نے جب مختلف جنگوں میں کفار کے ساتھ انہوں نے بہت سارے کافر کو قتل کیا، دکھاؤ، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، موتا میں، دکھاؤ ہمیں کسی ایک میں. بسم اللہ. ڈھونڈ رہا ہے وہ قیامت تک نہیں ملے گا بھائی، اور نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں. انہوں نے وہ باغے ہیں، ان کا فرار ثابت ہے. بات سنو ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملے گا، سرچ کرو گوگل پہ، نہیں ملے گا. گوگل نہیں، ہم دیکھو ہم گوگل والے نہیں، ہم ہمارے پاس قرآن پاک ہاتھ میں. اشداء علی الکفار، اشداء علی مفت میں اشداء علی الکفار. کافر سے جو بھاگتا ہے وہ کافر پہ شدید ہوتا ہے، اور کافر سے جو بھاگتا ہے وہ کافر پہ کیسے شدید ہو گیا؟ آپ میری بات سنیں. آپ نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار، یہاں پر معیت حقیقی مراد ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر وغیرہ جو ہے نا ان کے ساتھ معیت حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ تو ثابت کریں نا، آپ اپنی طویلات پیش نہیں کرے. بالکل، کہ کیونکہ اشداء علی الکفار نہیں تھے، جو نبی کے ساتھ ہے وہ کافر سے نہیں بھاگتا، جان فدا کرتا ہے. ابو بکر عمر نے بیعت الرضوان میں بیعت کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے. 20 دن بعد خیبر میں بھاگ گئے تھے. بس بھائی خیبر میں 20 دن بعد بھاگ گئے تھے. کدھر بھاگے تھے؟ ابھی پیش کرو نا، اپنے طویلات پیش کر رہے ہو. اچھا ابھی پیش کرتے ہیں، کوئی بات، ابھی پیش کرتے ہیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں اور بھائی مجھے سب باتیں آپ کے لیے ثابت کرنا کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان باتوں کو ہم بہت دفعہ ثابت کر چکے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جب مومن ہی نہیں ہے تو کیا حسب کا وہ کیسے آپ اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہو؟ ابھی آپ نے ایک سوال کیا، اس کا جواب سن لو. یہاں پر تخصیص کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے جتنے بھی ناظرین جتنے دیکھ رہے ہیں، اس بھائی صاحب نے اپنی تعویلات پیش کی، اس آیت کا یہ ہے، اس آیت کا یہ ہے. اگر یہ اپنی تفسیر سے بھی پیش کرتا ہے تو ہمارے ہاں ان کی تفسیر مقبول نہیں ہے. ہاں سوائے اس کے ہماری تفسیر کی تائید کرتا ہے، یہ اس کی اپنی زبانی، اپنی تفسیر سے کئی گھنٹے سے لگا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ مرد ہو، یہ فلاں پریکٹس کیا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہی ہے جو منکرین زکات کے ابی بن سلول کے ساتھ، وہی ابو بکر عمر کے مخالف، ایسے زبردستی وہی مخالف، اور وہی مخالف تو آپ ہیں. مخالف کون ہے بھائی؟ لازمی بات. ہاں یہ آ گیا، کتاب مجھ سے گم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے بھائی. فرار ہو. ابھی آپ کو دکھا دیتے. آپ نے سوال کیا نا، سوال کیا، جواب سن لو بھائی، سوال سن لو بھائی، سوال سن لو. سوال یہ ہے بھائی، سوال یہ ہے عزیز میرے بھائی، تم سن لو، ابھی بیدار ہو جاؤ. ابھی تم کہاں ہو دین سے؟ ابھی تمہیں دین کی خبر ہی نہیں ہے بھائی. جیسے ہندو ہے نا، ہندو اپنے بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پہ مجھے ترس آتا ہے. آپ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، مسلمان ہیں. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنت کا کچھ پتہ چلے. یہ کتاب المصدق علی الصحیحین، دار الفکر، جزء ثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 1430 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے. کتاب المغازی والسرایا
ہاں یہ ہے بھائی، ہاں حدیث نمبر 4395 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حافظ نے بھی کہا صحیح الاسناد ہے، ملاحظہ کرو۔ قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر فلما اتاها بعث عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کے 20 دن بعد، اور بیعت رضوان میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے بھاگیں گے نہیں فمن ينكث فانما ينكث على نفسه، اللہ تعالیٰ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه، بیعت اللہ کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مؤمنین، ہاں بالکل، مومن نہیں مانتے ہو، مومن نہیں مانتے ہو، بات سن لو پلیز، میری بات سنو، استدلال آپ کا غلط ہے، مومن سے راضی ہوا ہے اللہ، مومن سے راضی ہوا ہے، منافق سے راضی نہیں ہوا نا، منافق سے کیوں راضی ہوا؟ آپ تخصیص کر رہے ہیں نا، تخصیص تو دکھاؤ، تخصیص دکھا رہے ہیں، جس نے بیعت توڑا ہے وہ تو خارج ہے نا، جس نے بیعت توڑا ہے وہ بھی بیعت رضوان میں شامل ہے، یہ تو آپ کی طویل ہے، آپ کی طویل ہے، میں نہیں مانتا، آپ فرض کریں، آپ فرض کریں میری طویل، آپ فرض کریں اور آپ فرض کریں کسی نے بیعت رضوان توڑا ہے، ومن ينكث انما ينكث على نفسه، اس کو نہیں مانتے؟ جس نے بیعت توڑا ہے اس کے وہ خود جہنمی ہے، اس کو نہیں مانتے آپ؟ اچھا انہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مؤمنین سے اللہ راضی ہے، جس نے بیعت توڑا وہ مومن ہی نہیں ہے، جس نے اللہ سے منافقت کی وہ مومن ہی نہیں ہے۔ سنو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا قرآن میں فإنما ينكث فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه، قرآن کی آیت ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت توڑتا ہے، ہماری کتابوں سے دکھاؤ، کتاب سے دکھا رہا ہوں، اچھا سن لو، اچھی بات ہے، سن لو بھائی، سن لو، حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے، جب خیبر پہنچے بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینہ مقصر، اور عمر کو کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں تکلیف تھی، عمر کو کمانڈر بنایا، عمر کو بھیجا یہودیوں سے جا کے جنگ کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر نے بھیجا، حدیث سن لو، منافق بیچتے ہیں، ابے چپ کرو، چپ کرو پلیز، آپ یہ پہلے ثابت کرو، پیغمبر انہوں نے وعدہ کیا، یہ عطاب کی حدیث ہے، اب کیا منافق پر اعتماد جائز ہے؟ دنیا کو بتانا، دنیا کے حجت قائم کرنا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کا نقص بیعت ثابت کرنا، یہ آپ کا غلط استدلال ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اب یہ حدیث آپ کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے بھائی، مجھے نہیں حدیث پڑھنے دیں گے، پڑھو حدیث، اگر میری کتاب تھوڑی آپ لوگوں کی کتاب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ہے بھائی، اب کیوں بھیجا ہے وہ پیغمبر سے پوچھے، مجھ سے نہ پوچھ، اب پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، استدلال غلط کر رہے ہیں، اب جو ہے یہ شخص شکست کھا چکا ہے، الحمدللہ اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے، اب مجھے کاٹو گے نا، ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اب مجھے کاٹو گے بھائی تو آپ سے بات نہیں ہوگی، اب میں پڑھوں گا واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینہ وقصر فقاتلوهم، ابو بکر عمر کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، جنگ شروع ہوا ہے، فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، وہاں پہ کچھ دیر ابو عمر نے روکا بھی نہیں، عمر بھاگ کے آگے، ہزموا یہودیوں سے عمر بھاگ کے آ گیا، فجاءوا یجبنونه، صحابہ واپس آئے، یجبنونه، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ابو عمر بڑا بزدل ہے، اشداء علی الکفار یہی ہے، اوے بھائی صحابہ جھوٹے ہیں، سب صحابہ پورا لشکر شہادت دے رہا ہے کہ عمر جو ہے جبان ہے، جبان کس کو؟ بزدل آدمی ہے، جب سب صحابہ نے شہادت دیا عملی طور پر، وہاں پہ شیعہ بھی کو اس طرح یہ کشیوں کی یہ سازش ہے، راو حافظ نے سازش کیا، عبداللہ ابن سبا نے سازش کیا، بھائی صحابت ہے، خیبر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تھے، یجبنون، سب نے شہادت دی کہ آدمی بڑا بزدل ہے، اس نے شرمندہ کرایا مسلمانوں کو آج، ٹھیک ہے نا، وَيُجَبِّنُهُمْ، اور عمر سامنے سے کہہ رہا کہ نہیں صحابہ سب بزدل ہیں، اب یہاں پہ اختلاف ہے، صحابہ سب کہہ رہے ہیں اجماع سے کہ عمر بزدل ہے، ہاں عمر بزدل ہے، تو پھر عمر صحابہ کے نزدیک عمر اشداء علی الکفار میں سے نہیں ہے، بیعت رضوان توڑ کے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، کیا بات ہے، بھاگ کے آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کفار کے سامنے تم نے شرمندہ کیا، مسلمانوں کو شرمندہ کر کے بھاگے، تو یہاں پہ اختلاف ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ صحابہ بزدل ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں عمر بزدل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تصدیق کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تصدیق کی، اس نے عمر کو عزل کیا، کس کو پرچم دیا، کس کو کمانڈر بنایا؟ علی علیہ السلام۔ یہاں پر اس سے پہلے والی حدیث ملاحظہ فرمائیے، 4393،
علی علیہ السلام سے ہاں حدیث صحیح الاسناد، یہ بھی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، 4393 ذہبی نے بھی کہا صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اب ابو بکر صاحب کی باری ہے، ابو بکر 4393 علی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، ابو لیلی ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھے، خیبر میں نہیں تھے؟ قال بلا والله كنت معكم، جی ہاں ہم آپ کے ساتھ خیبر میں تھے۔ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر بھیجا ہے، خیبر سے واپس آیا، بھاگ کے واپس آیا، اشداء علی الکفار یہی ہے لتجدن احرص الناس على الموت اليهود، بلی کیا آیا کون سا یہودیوں کے متعلق، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا بہت موت سے ڈرتے ہیں، بنی اسرائیل موت سے ڈرتے ہیں، یہ حیات کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ان سے جن کو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں، ان سے بھاگ گئے ہیں، تو یہ شدہ علی الکفار ہے بھائی۔ اس سے پہلے بیعت رضوان کیا تھا، بیعت رضوان انہوں نے توڑ دیا، جنہوں نے بیعت توڑا اللہ ان سے راضی ہے۔ اب جو ہے نا اس شخص سے گفتگو مزید نہیں ہے، اس کو 2-3 منٹ دیتے ہیں، یا آخری اب گفتار یہ کرے، پھر اس کے بعد میں دوسرا کالر لوں گا، کیونکہ قادری صاحب بہت عرصے سے منتظر ہیں۔ جی سر، آپ کی آواز بہت کم ہے بھائی، مائکروفون اوپر کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، آیت پڑھی، صرف اپنی طویلات پیش کی، تم صحیح کرو نا، یہاں سے معیت مراد ہے، یہاں سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اور آپ کے طویلات فاسدہ ہمارے نزدیک آپ کے جو بڑے ائمہ ہیں ان کے بھی طویلات ہمیں مقبول نہیں۔ اب میں دکھاتا ہوں ناظرین، آپ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منافق کہتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے نا اپنی کتابوں کو نہیں دیکھتا، پھر جو ہے نا اس طرح لگے ہوئے۔ اب میں دکھاتا ہوں یہاں سے، گوگل یہ ان کی کتاب ہے قرب الاسناد، قرب الاسناد، آپ بھی تو گوگل سے پیش کر رہے ہو، یہ آپ کی قرب الاسناد میں آپ حوالہ دے رہا ہوں، چیک کر لیں۔ کیا صفحہ ہے قرب الاسناد میں؟ قرب الاسناد یہاں پر صفحہ نمبر 94، قرب الاسناد یہاں پر کون سی چاپ ہے بھائی؟ قرب الاسناد کی کون سی چاپ ہے مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی یہ آپ قرب الاسناد کتاب لے کر آ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرب الاسناد ہے عزیز و ملاحظہ فرمائیے، قرب الاسناد ہے، اس میں صفحہ نمبر 94 آپ کو لے کے چلتے ہیں نا، صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 94، 318 حدیث، صفحہ نمبر 394، صفحہ نمبر 94 نہیں 318 حدیث، 18 حدیث، صفحہ نمبر 94 حدیث نمبر، بلی حدیث نمبر 318، 94 حدیث نمبر 318۔ اچھا اس میں کیا لکھو آپ یہ بتاؤ، آپ جو ہے نا اس طرح ان علی علیہ السلام لم يكن ينسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا۔ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ ان کے فرار سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چپ کرو تاکہ میں بولوں، مجھے نہیں کاٹنا، میں جواب دوں، کاٹو گے؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے، دیکھو عزیزو، یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، جنگ کیا تھا، ان سے جنگ کرنا بلا شک بلا ریب ارتداد ہے، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام یہ بہت لمبی بحث ہے۔ یہاں پر اخوان اب بھائی چپ کرو، اب تم نے سوال کیا، جواب سن لو پھر، مجھے موقع دے دو، اب مجھے موقع دے دے، اب مجھے موقع دے دیں۔ مجھے کیوں پوچھا ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پہلے بات یہ، ٹھیک ہے، پہلے بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ پیش کیا یہ حدیث پہ جو قرب الاسناد کی ان کے معتبر کتاب ہیں، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہے، ابو بکر عمر کو نہیں کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے، دکھاؤ، تخصیص سے دکھاؤ آپ، ہم بغوا علینا، ابو بکر عمر نے بغاوت کیا تھا، بغاوت کیا تھا ان کے خلاف، ان کے من اہل حرب ہی، من اہل حرب ہی، بغاوت نہیں کیا تو اس کے بدل اہل حرب ہی جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کیا ہے، یہ جمل صفین اور خوارج کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کیا ہے اور بغاوت کیا ہے۔ ابو بکر عمر نے کب ان کے درمیان لڑائی کب ہوئی ہے؟ جواب دے رہا ہوں، جنہوں نے جنگ کیا ہے اور آپ کہتے ہوں کہ یہ مرتدین ہیں، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے تو جنگ کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے جنگ کیا ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو جنہوں نے جنگ نہیں کیا ہے تو یہ بھائی سے نہیں بڑھ کر ان کو۔
اوکے اوکے، آپ کا وقت ختم ہے بھائی، عزیز ایک منٹ منتظر ہیں. سنو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. منٹ. آپ دوسروں جی ٹھیک بات کریں. ایک منٹ جی بسم منٹ اللہ بسم اللہ بات بسم سن اللہ لیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ جو ہے نا یہ سارے مرتد ہیں، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ ہے مرآت العقول. یہ صفحہ بتاؤں گا کہ کون سا صفحہ ہے کون سا حدیث. اس کے اندر حدیث ہے. صفحہ کیا بتاؤ نا، صفحہ بتاؤ بھائی، صفحہ جلد بتاؤ، ہم کھول دیں بھائی. جلد کون سا ہے؟ تزویج ام کلثوم. یہ باب لے کر آؤ، تزویج ام کلثوم. اچھا وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوا جی صاحب، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی دکھاؤ نا. میں اصل میرا جو مسئلہ پہلے آپ سے شروع ہوتا ہے وہ کس بات کرتا مجھے کیا بتا رہا ہوں. عن ابی عن ابن جلد بتاؤ، صفحہ بتاؤ بھائی، جلد صفحہ بتاؤ. مجھے نہیں معلوم کس جلد میں ہے بھائی. میں کوئی مجھے کیا آپ سمجھتے ہیں میں زبانی عادت میں مرآت العقول مجھے گوگل صفحہ نمبر 300 صفحہ نمبر 354 صفحہ نمبر 354 جلد وہ 26 جلد ہے بھائی. مرآت العقول 26 مجلدات ہے. کس جلد کی بات ہو رہی ہے؟ جلد بتا رہا ہوں. پہلے سے تیاری کرتے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا. بس حوالہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے. ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اگلے ہفتے آ جاؤ تیاری کر کے، اگلے ہفتے تیاری کر کے آ جاؤ. ایک منٹ ٹائم ضائع کر رہے ہو سب کا. اتنے لوگ منتظر ہیں. قادری صاحب کو اتنا غصہ آ رہا ہے ابھی. قادری صاحب ابھی بپر رہے ہیں، وہ آپ کو کچا کھانے کے لیے تیار ہیں. کہتا ہے کہ اس پٹھان نے ہمارا ٹائم ضائع کیا. بات سن میں کہ وہ پیش کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر مرآت العقول کا جو حدیث ہے اس کے اندر اور جلد نمبر بتانا. جلد ہے نہیں، صفحہ ہے، جلد نہیں ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ 26 مجلدات ہے مرآت العقول. آپ بتا رہا ہوں تزویج یہ تزویج ام اب کلثوم. جلد بتاؤ بھائی، مجھے نہیں معلوم کس جلد میں ہے وہ باب. اصل مجھے نہیں معلوم یہ چیپٹر کس جلد میں ہے. جلد بتاؤ چاہیے نا، مجھے معلوم ہونا چاہیے. میں کیا آپ کو معلوم ہے فتح الباری کس جلد میں کون سی حدیث ہے؟ 5 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354 5 ہے بھائی. تزویج ام کلثوم. چلیں بھائی آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. مجھے آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا سب کا ٹائم ضائع کر نہیں. اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر 5 دیکھو عزیزو، یہ دیکھو میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354 دکھا رہا ہوں. یہ حدیث نہیں ہے اس میں، یہ باب ہی نہیں ہے اس میں. یہ غلط بتا رہے ہیں یہ مولوی صاحب. یہ جو ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب یہ جلد نمبر 5 ہے. دیکھیں یہاں پہ. اب اس کو چھوڑ دیں اس مولوی کو. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ مولوی کو چھوڑتے ہیں. مولوی صاحب چلے جائیں بس چھوڑیں. آپ اگلے ہفتے آ جائیں. یہ صفحہ نمبر 354 ہے. 354 جلد نمبر 5. یہ صفحہ نمبر 354 جلد نمبر 5 ہے. یہ کتاب الحجہ ہے. یہاں پہ باب تزویج ام کلثوم ہے نہیں. اس سے پہلے صفحات پہ جانا مولد الحسن ابن علی علیہ السلام ہے کتاب الحجہ میں. صفحہ نمبر 350 میں شروع ہوتی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہے. اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں یہ کتاب جو ہے نا یہ مرآت العقول ہی ہے. یہ پہلے صفحے میں جاؤ، مرآت العقول دیکھیں مجلد الخامس مرآت العقول، یہ جلد نمبر 5 ہے. اوکے یہ اس میں ہے ہی نہیں. تم پہلے سے ہی حوالہ دے دو پھر آ جانا ادھر. اب جو تم نے حوالہ دیا نا میں اس کا جواب دے دوں. اس کا حوالہ دیا اس نے. ہاں کتاب قرب الاسناد کا. دیکھو عزیزو، کتاب قرب الاسناد میں جو حدیث ہے وہ ابو بکر عمر سے کوئی اس کا ربط ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی کیا ہے وہ بلا شک بلا رہا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے مصالح کے بنا پر ان پر ارتداد کے احکام جاری نہیں کیا. کیونکہ اگر ارتداد کے احکام جاری کرتے جیسے خوارج کہہ رہے تھے کہ آپ نے بھائی، خوارج کا ایک ادعا یہی تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ جہاد تو کیا جمل میں عائشہ کے ساتھ، لیکن ان پر آپ نے ان کا آپ نے جو ہے ان کے عورتوں کو آپ نے غنیمت میں کیوں نہیں لیا. ان کا یہ اشکال تھا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مصالح کے بنا پر ان پہ نہیں جاری کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں لازم آتا تھا کہ عائشہ کو بھی وہ کر لیتے، عائشہ کو بھی اسیر بنا لیتے. عائشہ کو اسیر بنا کر کسی کی وہ کیا بنا لیتے، کسی کی کنیز بنا لیتے. اسے یہی لازم آتا تھا. تو عبداللہ ابن عباس کو جب انہوں نے بیچا تھا خوارج کے ساتھ، خوارج نے ان سے کہا تھا کہ آپ دیکھیں انہوں نے جنگ کیا ہے، جہاد کیا. یہ کیسا جہاد ہے کہ جہاد کا حکم تو یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے آتا ہے اس پہ اس کے قیدیوں کو آپ غلامی میں لے لیں، اسیری میں لے لیں، ان کے عورتوں کو آپ کس میں لے لیں، کنیزی میں لے لیں. تو عبداللہ ابن عباس نے یہی کہا تھا کہ آپ میں سے کون حاضر ہے کہ عائشہ کو اپنا کنیز بنا دے. کوئی ہے آپ میں سے؟
تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ابھی میری حکومت ختم ہونے والی ہے، پھر جو ہے میرے مخالفین کی حکومت آئے گی، پھر وہی لوگ جو آج مجھ سے لڑ رہے ہیں، شام والے ہیں یا عائشہ کے جو ساتھی ہیں جمل میں، یہ لوگ ان کی حکومت آئے گی، اور اگر میں ابھی ان کے ساتھ وہ کام کروں گا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کے اموال کو ان کے گھروں سے جا کے اٹھا لو، ٹھیک ہے نا، اور ان کے عورتوں کو مثلا کنیزی میں تقسیم کرو، تو یہ لوگ کل میرے جانے کے بعد میرے شیعوں کے ساتھ یہی کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، اس کی بحث کافی طویل ہے، اس کے حوالے ہمارے پاس بہت ہے، علامہ مجلسی نے اس پہ بحث کیا ہے، اس پہ روایات موجود ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائے وہ کافر ہوتا ہے، اس میں بلا شک بلا ریب، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس لیے ان پر یہ احکام ارتداد جاری نہیں فرمائے، اور یہ منصوص ہے، اس کے حوالے ہیں، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اب پٹھان بھائی سے ہم معذرت کی ہے، ہم نے ان سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا استدلال کیا ہے۔ اب وہ آپ نے کوشش کی، آپ نے جہاد کی اپنی طرف سے اپنے مذہب کی دفاع کے لیے، ہم اس کو آپ کو داد دیتے ہیں، واقعاً داد دیتے ہیں میرے بھائی۔ اب آپ جیت نہیں سکتے کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ناممکن ہے کیونکہ وہ شروع سے آپ کا کام خراب ہے نا، کیونکہ وہ آپ ابو بکر عمر کی خلافت بنا ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، اور ان کے متعین کا رد آپ نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ سے، وہ ناممکن ہے۔ مثلا میں آپ کو میں مذمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ نے مثلا ایک پہاڑ کو نہیں اٹھایا، کیونکہ پہاڑ آپ سے اٹھایا نہیں چاہیے، ناممکن چیز انسان پہاڑ کو اٹھائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثلا 5 کو 2 میں تقسیم کریں، یہ 5 جو ہے 2 میں قابل تقسیم ہے ہی نہیں، تو لیکن آپ نے کوشش کی ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ آپ کی ہدایت ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ صحیح سنت کی طرف آ جائیں۔ اوکے، آپ کی بہت مہربانی۔